نیکسٹ کیا ہے جی؟ عید کی نماز۔ عید کی نماز کیا ہے؟ جمہور کے نزدیک سنت ہے، یعنی مالکی، شافعی، حنبلی اسکول آف تھاٹ میں، جبکہ احناف کے نزدیک واجب ہے۔ عید کی نماز کی سنن معروف ہیں۔ عید الفطر کے لیے نکلیں تو کچھ کھا پی کے نکلیں، جیسے تاک کھجوریں ہیں۔ عید الاضحیٰ کے لیے نکلیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ کھائے پیے بغیر نکلے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ باہر جا کے پڑھے، کھلے علاقے میں، کھلی جگہ میں، میدان میں۔ شہروں میں اب ممکن نہیں رہا تو پارکس میں جا کے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ عید والے دن بارش ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عید کی نماز پڑھائی، یعنی معمول نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بارش کی وجہ سے آپ نے مسجد میں، تو عذر ہو تو مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اصلاً عید کی نماز مسجد میں نہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ سنن میں سے لازم نہیں۔ پھر عورتوں کا جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے نکلنا، اہتمام کرنا، اس کی بہت تاکید آئی ہے کہ جنہوں نے نماز نہ بھی پڑھنی ہو وہ بھی نکلیں۔ پھر یہ ہے کہ مخالف رستے سے واپس آنا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول عید والے دن مخالف رستے سے واپس آتے تھے۔ دیکھیے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ کچھ قوموں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو کیا گیا، ان کی نسبت سے حکم دیا گیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم مطلقاً دیا گیا، جیسے تکبیرات کا حکم قرآن میں آ گیا، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے نا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے اللہ نے تمہیں، وہ روزے کے احکامات میں ہے۔ وقت، عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھائی جبکہ سورج 2 نیزے تھا، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی جبکہ سورج 1 نیزہ تھا۔ تو انہوں نے نیچے جو ہے نا وہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ 1 نیزہ جو ہے وہ 3 میٹر کا ہوتا ہے، تاکہ کسی کا نیزہ بہت لمبا نہ ہو جائے۔ اذان اور اقامت نہیں ہے عید کی نماز کے لیے۔ دیکھیں 1 نیزہ تقریباً جیسے آپ اشراق کی نماز کا وقت کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، 10 سے 15 منٹ بعد تقریباً۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ سارا جو ہے نا وہ ایک، ہاں بس ایسا ہی ہے، ایسا ہی ایک اندازہ ہی ہے نا، بس اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے نا حواشی میں کہ نیزہ جو ہے نا، اب ظاہری بات ہے اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے اب نیزہ جو ہے وہ کتنا لمبا چوڑا ہوتا تھا، تو لوگوں نے اپنی تحقیقات کی ہوتی ہیں۔ سا جو ہے اس وقت وہ مطلب کتنا ہوتا تھا، مد کتنا ہوتا تھا، تو پیمانوں کی لوگوں نے تحقیقات کی ہوئی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس زمانے کا 1400 سال پرانا نیزہ دیکھنے سے تو رہے، نہ کسی میوزیم میں ملے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اب تحقیقات ہیں نا، ان کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا نا۔ یہ ایسی ہے جیسے اس وقت میں غلام کی قیمت کتنی تھی، تو بہت سارے شرعی پیمانے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پھر اعتماد کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کوئی تحقیق کی ہے۔ تو اب قرآن نے بہت سارے معاملات میں کہا جی آپ غلام آزاد کریں، غلام تو آج ہے نہیں تو اتنی قیمت صدقہ کرے۔ وہ قیمت کیا ہوتی تھی؟ غلام کتنے میں بکتا تھا؟ اب ظاہری بات ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ڈھونڈ نکالنا بہت مشکل ہے، بڑی کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں اس کے لیے، ٹھیک، کیونکہ دین تو اس طرح سے روایت ہوا ہے، لیکن کلچر، یہ چیزیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، تو وہ اس طرح سے روایت نہیں ہوتی۔ ہاں وہ زکوٰۃ میں آئے گا، اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، ہاں وہ زکوٰۃ میں آئے گا۔ تکبیرات، اذان اور اقامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ روایات میں آ گیا کہ عید کی نماز کے لیے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے اور جابر بن عبداللہ سے دونوں یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے چاہے وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہو اذان نہیں کی جاتی تھی، یعنی آپ وسلم کے زمانے میں وہ بھی نہیں تھی۔
تکبیرات سنن کی روایت میں ہے، جیسے سنن ابن ماجہ میں، کہ اللہ کے رسول نے 12 تکبیرات کہیں، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی عید سے پہلے نفل نماز نہیں ہے، جیسے اگر کسی کا اشراق پڑھنے کا معمول ہے نا تو وہ عید سے پہلے نہ پڑھے، اور بعد میں بھی نہیں، جیسے اوابین کی نماز یا چاشت۔ خاص عید والے دن تکبیرات رکعت کے کون سے جی تکبیرات 7 اور 5؟ ہاں 7 تکبیرات پہلی رکعت میں ہیں، 5 دوسری رکعت میں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 تکبیرات سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہیں، 5 تکبیرات بھی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہیں، یہی جمہور کا موقف ہے۔ احناف نے سے اختلاف موقف اختیار کیا ہے، لیکن وہ دوسرے جمہور والے کہتے ہیں وہ روایات ضعیف ہیں۔ جی ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے کہ عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں پڑھے۔ کوئی وعید بھی بتائیے؟ نہیں وعید نہیں ہے، بس یہ الفاظ ملتے ہیں کہ پڑھنے دیں۔ جیسے کہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ مکروہ سمجھتے تھے عید سے پہلے نفل کو، تو مکروہ کے درجے، بہتر ہے نہ پڑھے۔ کیونکہ یہ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ وہ عید کی نماز کے لیے نکلے تو انہوں نے اس سے پہلے اور بعد میں نماز نہیں پڑھی، اور کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا، تو بہتر ہے نہ پڑھے عید والے دن۔ خطبہ عید، عید کی خطبہ جو ہے یہ بھی مسنون ہے، ہاں نماز کے بعد ہے، عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہے۔ احناف کے ہاں بھی نماز کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے پہلے تقریر رکھ لی ہے، وہ بات ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں خطبہ عربی میں ہوگا، تو وہ خطبہ وہ نماز کے بعد ہی دیتے ہیں، لیکن اب عربی خطبہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو انہوں نے اضافی طور پہ کیا کیا ہے، پہلے تقریر رکھ لی ہے نماز سے۔ نہیں یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بدعت کا حکم آپ لگا سکتے ہیں، آپ لگا سکتے ہیں، آپ یہ کہیں گے اس کی خطا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی سنسیریٹی میں شک نہیں کرتے، اس کے اخلاص میں ہمیں شک نہیں ہے، لیکن یہ اپنی فارم میں بدعت ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اس کے فارم پہ حکم لگائیں گے بدعت کا۔ لیکن یہ حنفی اسکول آف تھاٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، جو اختلافات تو ہیں باہر، اختلافات تو ہیں۔ اب دیکھیں خود احناف میں بعض اعمال کے حوالے سے اختلاف ہے، احناف کے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے، ٹھیک ہے، بعض مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ بدعت ہے، اور بعض اس کی جواب، تو وہ تو ایک ود ان اسکول آف تھاٹ اختلاف ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے کہ نہیں، تو فارم کے اوپر حکم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگلے کے اخلاص میں شک و شبہ نہ کریں، بس اتنی سی بات۔ عید ملنا، ٹھیک ہے جی، پھر ظاہری بات ہے کہ وہ دیکھیں نا جو حصہ اس کا رہ گیا ہے وہ امام نے پڑھ لیا نا تو اس کو کفایت کرے گا۔ تکبیرات کے ساتھ جو ہے وہ رفع الیدین بھی ہے، ہاتھ اوپر اٹھانا ہے ہر تکبیر کے ساتھ۔ کیا؟ تکبیرات کے ساتھ ہاں یہ جنرل رول ہے۔ نہیں ہاتھ، کیونکہ ہاتھ آپ نے باندھے ہوئے ہیں نا تو تکبیر کہی ہے، تو واپس ہاتھ اسی حالت میں آئیں گے، ہاتھ باندھنے ہیں ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے۔ تقبل اللہ منا ومن، یہ الفاظ آتے ہیں صحابہ سے جب وہ عید ملتے تھے، اللہ ہم سے اور تم سے صالح اعمال کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو رسماً جو چیزیں عام ہیں جیسے گلے وغیرہ ملنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ہے عید والے دن
سوئیاں بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، 3 دفعہ کوئی حرج نہیں ہے، دین سمجھ کے تو نہیں نہ کر رہے اس کو اس طرح سے. عید والے دیکھیے کوئی حرج نہیں. یہ ہے رسم. رسم ہی دیکھیں، رسمیں پھر ان رسموں کی دین نے مخالفت کی ہے جو آپ کے دین کے اگینسٹ جا رہی ہیں، اس کے پرنسپل، اس کے قواعد کے خلاف. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.